تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں وہ وقت، ایک وقت آئے گا کہ تم صبح اور شام کپڑے بدلو گے۔ اللہ اتنی وسعت دے دے گا ہمارے بھائیوں کو، ہمارے ساتھیوں کو، میری امت کو، تم صبح الگ کپڑا پہنو گے، شام کو دوسرا کپڑا پہنو گے، ایسی سہولت ہو جائے گی۔ دسترخوان جب بچھے گا، دسترخوان پر 9 بنوں کا کھانا آئے گا، اور فرمایا کہ تمہارے مکانات آج جھوپڑوں میں ہیں، کل اتنی شاندار بلڈنگیں تم بناؤ گے اور اس کو کپڑوں سے اور پردوں سے اس طرح گھیرو گے جیسے خانہ کعبہ کو چھپایا جاتا ہے پردوں میں، تم اپنے مکانات کو بھی پردوں سے تم گھیرو گے۔ صحابہ خوش ہو گئے کہ وہ دن تو بہت مسرت کا دن ہوگا، بڑی خوشی کا دن ہوگا، ہم لوگ بڑے آرام سے اللہ اللہ کریں گے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، اس دن کے مقابلے میں تم آج بہتر ہو، وہ دن تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ دولت آ جائے گی، پیسہ آ جائے گا، مال آ جائے گا، مکان بن جائے گا، اندر کا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ آج تم بہتر ہو۔ ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اللہ سے تعلق قائم کریں۔ اگر ہم نے اللہ سے تعلق قائم نہیں کیا تو خدا کی قسم کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا ہے، اور اگر اللہ سے ہم نے تعلق قائم کر لیا تو ابھی آپ کو آیت کریمہ ہم نے سنائی کہ اللہ فرماتا ہے کہ لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اے نبی آپ کو یہ لوگ آپ پریشان ہو رہے ہیں، غمگین ہو رہے ہیں، یہ لوگ کفر میں مسارعت کر رہے ہیں، جلدی بازی کر رہے ہیں، ایک سے ایک بل لا رہے ہیں، ایک سے ایک قانون بنا رہے ہیں، ایک سے ایک یعنی ان کی پارٹیوں کی میٹنگیں ہو رہی ہیں، بمباری ہو رہی ہے۔ لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، جو کفر کے اندر آگے بڑھ کے پیش قدمی کر رہے ہیں وہ آپ کو غمزدہ نہ کریں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یقین ہمیں اللہ